الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسن كلمة يبتدأ بها الكلام وخير خبر يختتم بها المرام حمدك اللهم على جزيل الأنعام الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم وسيد الأنام أعمن والقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته البررة الكرام ولا سيما علي عليه السلام جازم أعناق النواصب اللئام والذي رفعه علما للإسلام ولا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف واللعنة الأبدية على أعدائهم ومقصري فضائلهم ومنكري مناقبهم وولايتهم وإمامتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين درود بھیجیے پر محمد آواز بہت گونجی ہوئی مجھے سمجھ نہیں آئی پھر بھی ایک مرتبہ زحمت درود اور محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح مبارک کے جمعہ کا پھر بلند کر دیں گے تو مجھے ذرا زور میں لگانا ہے صبح مبارک کے جمعہ ہے کہ میرے تمام عزیزان دعائے سلامتی امام زمانہ سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلاة في هذه الساعة والإله اللهم صل على محمد وعلى محمد واجب الاحترام سامعین گرامی قدر عاشقان یوسف زہرا تشریف فرما ہے تمام حمد و ثنا اس محیر العقول مطلق الانام بادشاہ کی بارگاہ میں کہ جو شب کی تاریکی میں سیاہ چٹان پر چلنے والی چیونٹی کی آہٹ کو بھی سنتا ہے آواز ٹھیک نہیں ہے معافی چاہتا ہوں مجھے ذرا گھڑی خراب ہے اور اسپیکر خراب ہوگا تو بہت مشکل ہوتا ہے ایک بار پھر درود بھیجیے پر محمد بسم اللہ الرحمن اللهم صل على محمد ہاں ابھی اس کو چھوڑی کریں کام ہے بارے دیگر درود بھیجیے پر محمد والے بارے دیگر درود بھیجیے پر محمد والے تمام حمد و ثنا اس واجب الوجود بارگاہ کے لیے
کہ جو سیاہ رات میں سیاہ چٹان پہ چلنے والی چیونٹی کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اور ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کے پروں کی تھر تھراہٹ کو بھی سماعت فرماتا ہے، پتوں کے ساتھ الجھتی ہوئی ہواؤں کی سرسراہٹ کو بھی سنتا ہے، اور سمندر کی تہوں میں اتری ہوئی مچھلیوں کے دل میں ابھری ہوئی تمناؤں سے بھی آشنا ہے۔ وہ معبود کہ جو ننھی چونٹی کے کمزور قدموں کو اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ چٹان کا سینہ چیر کے اپنی خوراک ذخیرہ کر سکے، وہ پروردگار جو اپنی تمام تر مخلوقات کو اس طرح پیار کرتا ہے جیسے بس یہی اس کی اکلوتی مخلوق ہو، وہ ہر کسی سے پیار کرتا ہے، وہ ہر کسی پر مہربان ہے، وہ ہر کسی پر رحمان ہے۔ اگر وہ کسی سے پیار نہیں کرتا تو وہ دشمن علی حیدر کر رہا ہے، اسے علی کے دشمن اچھے نہیں لگتے، باقی وہ ساری کائنات سے محبت کرتا ہے، اور علی کے دشمن سے تو ایسی دشمنی بنا رکھی ہے پروردگار نے کہ وہ رحمت للعالمین کے پہلو میں بھی کھڑا ہو تو پتھر بھیج کے اس کو مارتا ہے۔ سامعین، ہمارا موضوع ہے معرفت امام زمانہ کی ذات، اور آج صبح مبارک جمعہ ہے، اور جمعہ منسوب ہے یوسف زہرا کے ساتھ۔ میرے مولا کے القاب میں سے ایک لقب جو شہرہ آفاق ہے، ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں، یہاں سے بات کو شروع کروں گا، اور آج امام کی معرفت پر کچھ حدیثیں اور کچھ واقعہ درس کرنے کی جسارت کروں گا آپ کی خدمت میں۔ الذی بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء۔ اس کا ترجمہ وہ ذات کہ جس کے وجود ہی کے صدقے پوری کائنات میں رزق تقسیم ہو رہا ہے، وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اور اس ہی کے وجود کے صدقے کائنات میں آسمان کا شامیانہ تنا ہوا ہے اور زمین کی بساط بچھی ہوئی ہے۔ اچھا، میں نے ترجمہ کیا، تحت اللفظ ترجمہ کیا، تمام ادبی رعایتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا۔ بیمنہ رزق الورا کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ جس کے صدقے کائنات میں رزق تقسیم کیا جا رہا ہو، بلکہ ترجمہ یہ ہے کہ جس ہی کے صدقے کائنات میں رزق بانٹا جا رہا ہو۔ اردو ادب سننے والے بیٹھے ہیں، ہی اور بھی میں فرق ہے جی۔ ہمارے معروف بھائیوں کے رائٹر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ شیعوں نے تو علی کی ولایت کو اپنی جاگیر بنا رکھا ہے، حالانکہ ہم بھی علی سے پیار کرتے ہیں۔ میں سمجھ رہی بات کی؟ ہم بھی علی سے، ہم نے کہا مولانا یہی بھیگی چادر کے نیچے چھپے ہوا پہ تو تبصرہ ہے۔ ہاں، علی کی ولایت بین الاقوامی بین المسالک مشترکہ اثاثہ ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ، باقی علی سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم علی سے ہی محبت کرتے ہیں۔ اب اس سچی بات ہے، ہمیں تو علی کے علاوہ کوئی سجھائی نہیں دیتا، دیکھنا بھی چاہے تو دکھائی نہیں دیتا۔ اب جو جتنا علی کا ہے ہم اس کو اتنا مان لیں گے۔ تو سامعین، ترجمہ کیا ہوا؟ جس ہی کے صدقے کائنات میں اللہ رزق تقسیم کر رہا ہو، اسے یوسف زہرا کہتے ہیں۔ اب اس بات کو ذرا سمجھنا ہے، جو کہ میرے جوانوں کو معرفت بلند کرنا ہے اپنے وقت کے امام کی۔ جب تک معرفت بلند نہیں ہوگی، اطاعت کا جذبہ بیدار نہیں ہوگا، اور جب تک اطاعت کا جذبہ بیدار نہیں ہوگا، لشکر امام تیار نہیں ہوگا۔ لہذا آج معرفت کی کچھ منزلیں میرے ساتھ سفر کرتے ہوئے سینہ بزینہ بلندی کی طرف جانا ہے۔ امام وہ ذات ہیں، اس میں مجھے ٹھہرنا ہے، جس ہی کے صدقے پوری کائنات میں رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، انہی کے وجود کے صدقے آسمان و زمین باقی ہے۔
اللہ کی جو نعمت جس کو جہاں مل رہی ہے بس صدقہ یوسف زہرا میں نہیں ہے۔ یہ جو آپ سر ہلا رہے ہیں، یہ جو آپ واہ واہ بول رہے ہیں، یہ جو آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یہ جو کانوں سے سن رہے ہیں، یہ جو منہ سے بول رہے ہیں، یہ جو دل دھڑک رہا ہے، یہ جو شریانوں میں لہو چل رہا ہے، یہ جو آپ توجہ کر رہے ہیں، یہ سب نہ ہوتا اگر یوسف زہرا نہ چاہتے ہوتے تو۔ ہر شے ان سے ہو کر آپ کا کرتی ہے۔ اب سامعین اس کو ذرا سمجھنا ہے تاکہ یہ بات جتنی پختہ اور راسخ ہوگی اتنی ایمان کی معرفت واضح ہوگی۔ ہم جڑے ہوئے ہیں اپنے وقت کی ایمان کے ساتھ، ہاں البتہ اندھے ہیں اس لیے دیکھ نہیں رہے۔ میں دیکھیے آپ کو ہم مثال دیں کہ اگر ایک صاحب نابینا ہے یا سوئے ہوئے ہیں اور ان کا قاتل ان کے بالکل قریب آ کے خنجر ان کے گلو کے قریب رکھے، وہ جن کی آنکھیں بند ہیں، وہ جو سوئے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خطرے سے خالی ہیں، لیکن وہ اس وقت شدید خطرے کا شکار ہے۔ لیکن کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں خطرے سے خالی ہوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ نہیں رہے کہ وہ کتنا قریب ہے۔ سامعین ہماری جس وقت آنکھیں بیدار ہوں گی تو پتا چلے گا یوسف زہرا یہیں آس پاس رہتے تھے۔ اسی لیے میرے مولا امیر نے فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ دنیا میں گہری نیند سو رہے ہیں، جب موت کا جھٹکا لگے گا تو آنکھیں کھلیں گی۔ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ یوسف زہرا کے صدقے میں مل رہا ہے۔ میرے مولا کے القاب میں سے ایک لقب ہے الحجہ، یہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مجھے قرآن سے مثالوں سے اپنے جوانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم کس طرح لحظہ بلحظہ اپنے ایمان کے ساتھ منسلک ہیں وجوداً اور تکویناً۔ بس اب معرفت کی اتصال کی ضرورت باقی رہ گئی ہے۔ میرے مولا کا ایک لقب ہے الحجہ، آپ نے سن رکھا ہوگا۔ اس حجت کے معنی کیا ہے؟ امام ششب سے کسی نے پوچھا مولا مل حجہ، حجت کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا ما ينزل من اللہ علی ایدیہم وما يعرض من الناس الی ایدیہم۔ میرے مولا فرماتے ہیں حجت عبد و رب کے درمیان اس مکمل واسطے کا نام ہے کہ خدا جو بندوں تک بھیجنا چاہتے پہلے حجت کے ہاتھ میں آتا ہے اور پھر کائنات میں تقسیم ہوتا ہے، اور کائنات کی مخلوقات اپنے رب سے جو کہتی ہیں پہلے حجت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، پھر بارگاہ مقدس پروردگار میں جاتا ہے۔ اسی لیے رسم ہے دعا میں کہ دعا سے پہلے اور بعد میں درود پڑھو، اس لیے کہ درود پڑھنے سے حجت راضی ہوتی ہے اور جو وہ چاہتے ہیں وہ اللہ کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بندے اور خدا کے درمیان مکمل واسطے کا نام حجت خدا ہے، تو فعلی نہیں ہے ایمان۔ ہمارے ذہنوں میں وسیلے کا معنی یہ کر رکھا ہے کہ جی اے اللہ پروردگار تو ہماری دعائیں قبول فرما، رزق عطا فرما، یہ فرما وہ فرما، امام کے صدقے۔ یہ صدقے والا ترجمہ وسیلے کا غلط ہے۔ وسیلے کا صحیح ترجمہ حجت والا ہے، اور اسی کو آج پختہ کریں، اور اس کے اوپر کئی دلائل، کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ آغا سبحانی صاحب نے، جعفر سبحانی صاحب نے، سید کمال حیدری نے، کئی علماء مراجع اس پہ کتابیں لکھی۔ میں نچوڑ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ بھئی اب سوال پیدا ہوتا ہے، ایک جوان اٹھ کے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا، کیا خدا براہ راست ہمیں سب کچھ عطا نہیں کر سکتا؟ وہ قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے، براہ راست ہمیں ہر شے عطا کر سکتا ہے، لیکن نہیں، اس نے وسیلہ بنایا۔ بھئی سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیوں؟ یہی سوال ہم ہدایت میں کریں گے، کیا خدا براہ راست ہمیں ہدایت نہیں کر سکتا؟ جی کر سکتا ہے، لیکن اس نے نظام میں ان کو وسیلہ بنایا کہ جو خدا کی صفات کے مظہر ہے۔ ہدایت چاہیے تو بھی ان کے وسیلے سے،
اور اگر کائنات میں جتنی فیوز و برکات میسر آ رہی ہیں وہ بھی ان کے تکوینی وجود کی برکتوں سے آ رہی ہیں۔ اب ذرا اس کو سمجھ آئے سامعین، یہ بجلی چل رہی ہے، مائک روشن ہے، پنکھا چل رہا ہے، کمکمے روشن ہے، یہ کہاں سے چل رہے ہیں؟ بجلی سے چل رہے ہیں۔ بجلی یہاں بن رہی ہے، کہاں بن رہی ہے سر؟ جی ڈیم، مجھے نہیں پتا آپ کے وہاں کون سا ڈیم قریب پڑ خدا ڈیم سے بجلی بن رہی ہے۔ کیا براہ راست ڈیم سے تارے لگیں گے یہاں پر؟ کیوں؟ تجربہ کرتے دیکھیں، اگر ڈیم سے براہ راست یا تارے لگے گی تو یہ پھٹ جائیں گے، چونکہ منبع میں طاقت زیادہ ہے، اس کی اوقات نہیں ہے۔ تو پھر سائنسدان کو بھی اتنی بات سمجھ میں ہے، اس نے منبع سے لے کر یہاں تک کے درمیان ٹرانسفارمر لگایا ہے۔ ٹرانسفارمر کرتا کیا ہے؟ بجلی گھر سے بجلی وصول کرتا ہے اور ہر کسی کو اس کی اوقات کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں تو محنت کرتا ہی نہیں ہوں کبھی رات کے لیے، سامنے آپ جملہ سماعت فرمائیے گا، اللہ نے بھی نعمتوں کے ٹرانسفارمر آل محمد کو بنا رکھا ہے۔ بھئی بات کو ذرا اور بہتر انداز میں پیش کرتا چلوں۔ سامعین، بجلی گھر میں بنتی ہے، یہاں پہ آ کے روشن ہوتی ہے، درمیان میں ٹرانسفارمر ہے، وہاں سے بجلی وصول کرتا ہے، ہر کسی کو اس کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے۔ بجلی کا مالک بھی بجلی گھر ہے، بجلی ہے بھی بجلی گھر کی، یہ تو بس وہاں سے یہاں تک کا وسیلہ ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وسیلہ بنایا کیوں؟ یہ مرضی یا شوق سے ٹرانسفارمر نہیں لگائے، مجبوری سے لگانے پڑے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ زیادہ طاقت ہے، اس کا ظرف چھوٹا ہے، یہ وہاں تک آ نہیں سکتا، وہ وہاں تک جا نہیں سکتا۔ ارے تم نفس محض ہو، تم اللہ تک جا نہیں سکتے تھے، وہ کمال مطلق ہے، تم تک آ نہیں سکتا، لہذا ان کو بنایا کہ اس کے بھی ساجد ہیں اور تمہیں سجدہ سکھاتے ہیں۔ درمیان میں ایک برابر وسیلہ رکھا، اس وسیلے کا نام آل محمد کی ذات ہے۔ اب سامعین، مبادہ کسی کے ذہن میں کوئی اور معنی منتقل ہو جائے، بہت روشن بات آخر میں کرتا جاؤں، اور مجھے منزل لینی ہے ان چند روایات کی جس سے ایمان کی معرفت اور زیادہ ہو جائے گی۔ زیارت جامعہ کے فقرے ہیں، زیارت جامع امام حسین علیہ السلام کی۔ بکم ینزل اللہ الغیث وبکم انبت الاشجار اثمارہا، بکم یجری بحارہا، بکم یبسط الارض، بکم یرزق من یشاء، ارادت الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم ثم تصدر من بیوتکم۔ اے آل محمد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو دریاؤں میں روانی ہے وہ آپ کے صدقے چل رہی ہے، یہ جو موسموں کی جوانی ہے وہ آپ کے صدقے چل رہی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں یہ جو پیڑ پھل پیدا کر رہا ہے وہ آپ کے صدقے پیدا کر رہا ہے، یہ جو کائنات کا سلسلہ قائم ہے وہ آپ کے وجود کے فیض سے قائم ہے۔ اور پھر اس کے بعد زیارت میں پڑھا جاتا ہے کہ اللہ اپنی تقدیر کے فیصلے تم پر نازل کرتا ہے اور تم سے صادر فرماتا ہے۔ یہ بلند معرفت جب تک ہمارے دل و جان میں جاگزین نہیں ہو گئی، اب سمجھ میں ہم کتنے محتاج ہیں اپنے ایمان کے۔ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے، آپ مزارع ہیں تو اپنی زمینوں کے مالک کا احترام کرتے ہیں، آپ آفس میں امپلائی ہیں تو اپنے باس کا احترام کرتے ہیں، آپ اسکول میں اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنے ٹیچر کا احترام کرتے ہیں، آپ گھر میں بچے ہیں تو اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں ان کا احترام؟ اس لیے کہ ان سے آپ کو کچھ مل رہا ہے، آفس میں پیسہ، گھر میں کھانا، اسکول میں تعلیم، کچھ مل رہا ہے، تو جن سے کچھ ملے ان کا اتنا احترام، اور جن سے سب کچھ مل رہا ہے دلوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے اپنے وقت کے ایمان۔
یہ معرفت جاگوزی ہے. بس آپ آمادہ ہو گئے، میں چند روایتیں پڑھا ہوں، ایک بار درود کا سہارا دیجیے گا. سامعین، کس ذات کی رعیت ہے ہم؟ کل ہم نے خطبہ پڑھا، آپ نے سماعت فرمایا کہ امام ارشاد فرمائے کہ جسے آدم دیکھنا ہو، جسے نوح دیکھنا ہو وہ میں، جسے عیسیٰ دیکھنا ہو، جسے موسیٰ دیکھنا ہو میں، حتیٰ جسے مصطفیٰ دیکھنا ہو میں ہوں، جسے مرتضیٰ دیکھنا ہو وہ میں ہوں. میں کل ہی یہ بات سوچ رہا تھا کہ آدم کی امت کو بس آدم نصیب ہوا، نوح کی قوم کو بس نوح نصیب ہوا، حتیٰ رسول کے زمانے کے لوگوں کو بھی بس مصطفیٰ نصیب ہوا. کتنے اچھے نصیب ہیں مہدی آخر الزمان کی امت کے، انہیں ایک ہی بار میں سب کچھ نصیب ہو گیا. ہدایت کے سب سلسلے آپ کے ہاتھ میں، بس اسی بات، اسی قدردانی کا نام معرفت یوسف زہرا ہے. کون ہے امام؟ آئیے آپ کے سامنے 4 اماموں کی حدیثیں رکھ رہا ہوں. اپنے وقت کے امام کی معرفت ان سے لو جو اس کی حق معرفت رکھتے ہیں. آئیے سب سے پہلے نبی اکرم سے پوچھتے ہیں ہمارے وقت کے امام. ایک تو بات ذہن میں رہے کہ اہل سنت کی 200 سے زیادہ کتابوں میں امام عصر کے زمانے کا، آپ کی شرائط کا، آپ کی جنگ کا، آپ کے اوصاف کا ذکر موجود ہے. صحیح بخاری سے لے کر مسند احمد ابن حنبل تک یہ وہ واحد ذات ہے جس کے اوپر کھل کے لکھا محدثین اہل سنت. اسی لیے میں نے ایک جگہ فقرہ کہا تھا، اگر آپ پہنچیں گے تو آسانی رہے گی میرے لیے، فقرہ سماعت فرمائیے. میں نے مجلس میں عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کا خلافت کے مسئلے میں ماضی اچھا نہیں ہے لیکن مستقبل بہت اچھا ہے. میں تو عادت کا دائی ہوں، واحد عادت کی بات کرتا ہوں، یہ بات کو ذرا سمجھیے گا جو عرض کر رہا ہوں. خلافت کے مسئلے میں امت رسول کا ماضی اچھا لیکن مستقبل بہت اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماضی پہ اختلاف ہے. بعض مسئلہ کہتے ہیں کہ علی پہلا ہے، بعض کہتے ہیں علی چوتھا ہے. تو اتنا اختلاف ہے مسلمانوں کے درمیان کیا نہیں؟ مجھے آپ کی خاموشی کی قسم، اتنا اختلاف تو ہے مسائل کے درمیان. مجھے چمن صاحب کہتے ہیں آپ آہستہ آہستہ پڑھا دیں. ہمارا مزاج بن گیا نا ممبر سے ذرا بلند آواز درود بھیجے محمد و آل محمد. مسالے کے درمیان خلافت کے مسئلے پہ ماضی کے اندر یہ بحث چھڑی رہی ہے کہ علی پہلے ہیں یا چوتھے ہیں، لیکن سب مسالے کا اتفاق ہے کہ دنیا جس خلیفہ کے سائے میں اختتام ہوگی اس کا نام امام زمانہ ہوگا. اسی لیے میرے مطابق، اور یہ فکرہ میں بار بار کانفرنس کے اندر بھی کہہ چکا ہوں، میرے مطابق امت مسلمہ کی وحدت کی بہترین دلیل یوسف زہرا پر ایمان ہے. ہم پہلے خلیفاؤں پہ اگر متفق نہیں ہوئے تو چھوڑ دیجئے، ماضی کا ذکر ہے، ختم ہو گیا. آئیے مل کے امام زمانہ پہ متفق ہو جاتے ہیں، اور مل کے سنی شیعہ، مل کے تمام امت محمد اس کا انتظار کریں جو محمد جیسا بھی ہے. اور آج سنیں رسول اللہ کی زبانی اس امام کی معرفت کیا ہے. ایک دن مولا امیر کی بارگاہ میں نبی اکرم تشریف فرما ہے اور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ستکون من بعدی فتنۃ صماء سیلا یسقط فیہا کل غدیجۃ وبطانا ویحزن علیہا اہل الارض والسماء وذلک عند فقدانک الشیعۃ السابع من ولدک یا علی ثم اطرق مليا ورفع راسه وقال بأبي وأمي سميه وشبيه موسى بن عمران وجلابيب النور يتوقد من شعاع القدس. فرمایا یا علی، میں اپنی چشم رسالت سے وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں کہ جب میری امت پہ فتنے کی کالی گھٹائیں چھا جائیں گی. ہر باعزت انسان مشکل میں ہوگا، ہر معزز ذلیل ہو رہا ہوگا، حالات دیگر گم ہوں گے، امت مسلمہ کا کایا پلٹ چکا ہوگا، رنج و علم استبداد و بربریت و ظلم جگہ لے چکی ہوگی.
انصاف کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، ایسی بدترین صورتحال ہوگی۔ کہتے کہتے نبی چپ ہو گئے، وہ اطرق ملیا، روایت کہتی ہے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اور پھر فرمایا بے ابی امی سمیہی و شبیہی، میں محمد کے ماں باپ قربان جائیں اس پر کہ جو میرا ہم نام بھی ہے ہم شکل بھی ہے۔ میرے ماں باپ قربان جائیں جو میرا ہم نام بھی ہے اور میرا ہم شکل بھی ہے، اور اس بگڑی ہوئی امت کی اصلاح کی تنہا دلیل میرا بیٹا مہدی ہے۔ وَجَلَابِيبُ النُّورِ يَتَوَقَّدُ مِنْ شُعَاعِ الْقُدْسِ، پھر نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ امامت اور ولایت کی قندیلیں اللہ کے نور سے روشن ہیں اور پھونکوں سے یہ روشنی بجھائی نہ جائے گی۔ رکیے، ٹھہریے، یہاں پر رات ہو گئی جتنی ہمیں لگی تھی ختم ہو گئی، اب فکری باتیں کریں کچھ آپ سے۔ پوری کائنات جس پر اپنے ماں باپ قربان کریں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جان عالم جس پہ اپنے مادر و پدر قربان کرے اسے فاطمہ الزہرا کا بیٹا مہدی کہتے ہیں۔ خوش قسمت ہے عزیزان، اس خوش قسمتی، اس معرفت اور اس کی قدر کرنی ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ اب ایک قدم آگے بڑھیے، آئیے مولا علی سے پوچھتے ہیں امام وقت کی ذات کیسی ہے۔ میرے مولا اپنے دور کے فتنوں کا ذکر فرما رہے ہیں منبر کوفہ سے، اور میرے مولا فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ ایسے حالات تنگ کر دیے گئے، وفی العین خدا وفی الحلق شجاعات و راسی نحبا، کہ علی کا سانس لینا وہاں دشوار ہو گیا تھا، گھٹ گھٹ کے سانس لے رہا تھا علی رسول کے بعد۔ میرے حلق میں تنکا، میرے حلق میں ہڈی اور میرے آنکھ میں تنکا تھا، میں زخموں سے چور تھا، ان کی باتیں مان نہیں رہا تھا اور میری باتیں کچھ سمجھ نہیں رہا تھا۔ امام اپنے مسائل پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے سلمان کہتے ہیں ایک مرتبہ شہر شاہ ولایت رکے، ثم وضع يده اليمنى على صدره، میرے مولا نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کے فرمایا آہ شوقا الى زیارت ابن المہدی، اے دل ٹھہر سنبھل، اپنے امام اپنے مولا یعنی ہمارے آقا امام کے بارے میں فرما رہے ہیں، اپنے ظلم و ستم کا ذکر فرماتے فرماتے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں دل ٹھہر، میں جانتا ہوں کہ تو میرے بیٹے مہدی کے دیدار کے لیے تڑپتا پھر رہا ہے۔ دل علی امام زمانہ کے دیدار کے لیے مچل رہا ہے۔ بہت ساروں کی آنکھوں میں عشق کے چشمے ابلنا شروع ہو گئے۔ ایک قدم آگے بڑھوں گا، جس حسین کے لیے ہم مجلس میں یہاں پر آئے ہیں اس حسین سے کسی نے پوچھا مولا اولد لک المہدی، آپ کے بیٹے مہدی کا ظہور ہو چکا ہے یا نہیں؟ امام فرماتے اللہ واللہ، نہ خدا کی قسم میرے بیٹے مہدی کا ظہور ابھی نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد میرے مولا نے ایک فقرہ کہا، قیامت تک اس فقرے کو سوچ سوچ کے علی کے بیٹے کے عشق میں زندگی گزارو، یہ فقرہ بڑا ہے وہ معاوضہ کم ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں واللہ لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، مجھے اللہ واحد کی قسم اگر میں مہدی کے دور میں ہوتا ساری زندگی اس کی نوکری میں گزار دیتا۔ میں حسین خادم گل نرجس، حسین میں ساری زندگی امام زمانہ کی خدمت میں گزار دوں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا قیمت عطا کر دی ہے، یہ حجج الہیہ کو معلوم ہے کہ اللہ نے کون سا گوہر نایاب چھپا رکھا ہے۔ کتنے مطمئن ہیں، صبح اٹھتے ہیں اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، تھک جاتے ہیں، بچوں سے کھیلتے ہیں، سو جاتے ہیں، کتنی تسلی سے صبح و مساء گزار رہے ہیں، جانتے ہیں کس کے صدقے گزار رہے ہیں، اور وہ جس کے صدقے گزار رہے ہیں وہ لمحہ لمحہ آپ کو یاد کیے ہوئے ہیں، اس نے فراموش نہیں کیا۔ اب ایک اور قدم آگے بڑھیے، امام رضا سے پوچھی امام زمانہ کی ذات کیا ہے۔
میرے مولا کو دابل خزائی نام کا معروف شاعر ہے جو امام کا گھر کا ذاکر ہے. امام اس کو بلاتے ہیں، مجلس پڑھواتے ہیں اور یہ برسر ممبر ہو کے مجلس پڑھتا ہے. ایک مرتبہ اس نے ایک بہت لمبا قصیدہ لکھا ہے محمد کی شان میں، نبی کریم کا ذکر بھی کیا. ایک روایت مستدرک بلوری نے ذکر کی ہے، جناب صدیقہ کا ذکر کیا، مولا میر کا ذکر کیا. ہر امام کے لیے شعر ہے. اس نے امام عسکری صلوات اللہ علیہ تک کے شعر پڑھے. امام رضا اس کو داد دیتے رہے، دعا دیتے رہے، تشریف فرما رہے، یہاں تک کہ آخری امام کے شعر کا ذکر آنے لگا. قیف یا دابل ٹھہر، مہدی کا ذکر یوں نہیں سنا جاتا. ثم قام الرضا من مقامه ووضع يده اليمنى على راسه وقال الآن انا عامد ذکرہ. امام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھ کے فرمایا ہاں اب تیار ہے رضا، پڑھ مہدی کے مقام. میں آمادہ ہوں، اب میرے بیٹے مہدی کے فضائل پڑھیے. یہ حق عزیزان، صبح و مساء گزر رہی ہے. یہ زندگی ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی. یہ شیطان کا سب سے بدترین دھوکہ ہے. کل کر لیں، وہ جو کل ہوتی ہے وہ قیامت ہوتی ہے. جو کرنا ہے آج کرنا ہے، ابھی کرنا ہے. اگر آج کچھ وعدے کر کے اٹھو گے تو کل قیامت کے دن روشن قیامت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر آج ہی یہاں سے گزر گئے انشاءاللہ کل سے ہم معمولات بہتر کریں گے. میں اگر یوں آسان کروں بات تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، سامعین ابھی سن رہے ہیں نا کس امام کی رعیت ہے، کس امام کے نوکر ہیں، کس امام کی زندگی سے منسوب ہے، کس امام کا گھر ہے، کس امام کے صدقے سانسیں مل رہی ہیں، پورا وجود جس امام کے صدقے ہے. کیا مشکل ہے کہ جس وقت آذان کی آواز آئے اللہ اکبر تو یہ کہتا ہوا چلے آ کہ اے امام زمانہ تیری محبت کا حق ادا کرنے کے لیے مسجد جا رہا ہوں. جس وقت تجھے کوئی نازیبہ الفاظ سے نوازے تو یہ کہہ کے چپ کرنا کہ امام تیری محبت کا حق ادا کر رہا. یہ معمولات تبدیل کرنے کا نام معرفت امام زمانہ کی ذات ہے. اب آئیے قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں. امام کتنا عشق کرتے ہیں اپنے شیعوں سے، سننا چاہیں گے عزیزان؟ میں بھی چاہ رہا ہوں کہ اسی لہجے میں اسی انداز میں سنیے، چونکہ جب کیفیتیں بلند ہوتی ہیں تو زبان بند ہوتی ہے. کیفیتیں آپ کی بلند ہے اور ساتھ ساتھ محاسبہ کرتے رہیے گا کہ اتنا عشق ہے امام کو ہم سے اور ہمیں کتنا پیار ہے. موبائل کے لیے 4 گھنٹے، کھیل کے لیے 2 گھنٹے، اس کام کے لیے 3 گھنٹے، اور امام کے لیے دن پہ دن گزرتے جا رہے ہیں، عمر ڈھلتی جا رہی ہے اور غفلت کے سمندر میں متصل ہوتے جا رہے ہیں. یہ باتیں میں نہیں کروں گا عزیزان، کوئی نہیں کرے گا. اور یہ دھوکہ شیطان کا بدترین دھوکہ ہے. آپ آئیے اور داد دیجیے اور چلے جائیے. اس سے میرا نام تو بڑھے گا لیکن آپ کے اندر امام کا عشق بلند ہونا زیادہ ضروری ہے. کتنا پیار کرتے ہیں آپ کے وقت کے امام آپ سے. ایک روایت میں ایک شخص آئے اور آ کے کہنے لگا مولا میری والدہ بیمار ہے، ان کے لیے دعا کیجیے گا. امام نے فرمایا تمہارے عقیدوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری ماں بیمار ہو دعا ہم نہ کریں؟ پھر میرے مولا نے ایک فقرہ کہا ما من احد من شیعتنا یفرح الا فرحنا لفرحه او يحزن الا حزننا لحزنه ولا يغتم الا اغتممنا لغمه ولا يمرض الا مرضنا لمرضه. میرے مولا فرماتے ہیں جب شیعوں تم میں سے کوئی خوش ہوتا ہے تمہاری خوشی میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں. آپ ہمیں بلائیے نہ بلائیے، ہم بن بلائے مہمان بن کے شریک مسرت ہو جاتے ہیں. ایران کی ایک بچی ہے اور اس کی شادی قریب ہے. شادی میں عموماً دعوتیں دی جاتی ہیں، کارڈ بنائے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں. آ کے اپنے بابا سے کہنے لگی بابا میری شادی کا سب سے پہلا کارڈ نرجس کے بیٹے کو دینا ہے. کس کی بات کر رہی ہوں؟ اپنے وقت کے امام کی. اب دیکھیے معرفت تو کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہے نا.
اور بطور خاص دین پہ عمل کرنے کے لیے پردہ داروں کو اللہ نے زیادہ ہمت عطا کر رکھی ہے۔ دلیل سنیے اس بچی کی، کہنے لگے دیکھیے خوشی میں شریک کرنے کی دو ہی دلیلیں ہیں، یا وہ آپ کا اپنا ہے اور دوسرا وہ زندہ ہے۔ اگر کوئی آپ کا غیر ہو، بھلے آپ کے ساتھ والے مکان میں رہتا ہو، اس کو شادی کا کارڈ نہیں دیا جاتا۔ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ آپ کا اپنا نہیں ہے۔ اور جو آپ کا اپنا ہے اور قبرستان میں دفن ہو چکا ہے، آپ قبروں میں جا کے بھی کارڈ نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ اپنا تو تھا پر زندہ نہیں ہے۔ اس نے کہا دو ہی دلیلیں ہیں، جو اپنا ہوتا ہے اور زندہ ہوتا ہے اسے خوشیوں میں شریک کرتے ہیں۔ بابا امام زمانہ سے زیادہ زندہ کوئی نہیں اور ان سے قریبی میرا ہے کوئی نہیں ہے، اس لیے میری خوشی میں شریک کرے میرے مولا۔ میرے مولا فرماتے ہیں جس وقت اے شیعو تم خوش ہوتے ہو تمہاری خوشیوں میں میں شریک ہوتا ہوں۔ یہاں پر رک کے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، جوانوں اپنی شادی کو اس طرح ترتیب دو کہ بطول کا بیٹا آ کے پریشان نہ ہو بلکہ تمہیں دعا دے کر جائے۔ اپنی رسموں کو، شادیوں میں پردوں کا خیال رکھیے، شادیوں میں پابندی وقت اور نماز کا خیال رکھیے، شادیوں میں ڈھول ڈھمک اور گانوں سے دور رہیے، اپنے گھر کو ایسا بنا لیجئے کہ بطول کا بیٹا خود آپ کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اسی کو معرفت امام زمانہ ہے۔ اس کے بعد اگلا فقرہ میرے مولا فرماتے ہیں وَلَا يَخْتَمْ إِلَّا اخْتَمَمْنَا لِغَمِّهِ، جب تم غم زدہ ہو جاتے ہو تو تمہارے دکھ کی برچی ہمارے سینے میں پیوست ہوتی ہے، ہم بھی شریک غم ہو جاتے ہیں۔ وَلَا يَمْرُزُ إِلَّا مَرَزْنَا لِمَرْزِهِ، عزیزان ماں بہت پیار کرتی ہے بچے سے، بچہ بیمار ہو جائے تو ماں روتی ہے، تڑپتی ہے، مضطرب ہوتی ہے، دوائی لے کر آتی ہے، بچے کو کھلاتی ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھی ایسی مائیں کہ جو بچوں کے بیمار ہونے پہ خود بیمار ہو جائیں۔ لیکن سنیے میرے مولا فرماتے ہیں وَلَا يَمْرُزُ إِلَّا مَرَزْنَا لِمَرْزِهِ، جب شیعہ تم بیمار ہوتی ہو تمہارے مرض کا سن کے ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں، ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا تم سے اتنا گہرا رشتہ ہے، ہمارا تم سے اتنا قرب ہے کہ جو تم پہ کیفیت طاری ہوتی ہے ہم خود پہ طاری کر لیتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں دعوت لکم صباحا و مساء، شیعو میں تمہارے لیے فجر میں بھی دعا کرتا ہوں اور رات میں بھی دعا کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی دعائیں آپ کی والدہ نہیں کرتی جتنی دعائیں تہجد میں امام زمانہ ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ پھر یہ غفلت، پھر یہ دوری کیسی ہے؟ میں تو اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے جوانوں کو اگر ایمان کی معرفت سمجھا دی جاتی تو آج یہاں پر کربلا منعقد ہو جاتی۔ اصل بتایا نہیں گیا یہاں سے، اصل پیش نہیں کیا گیا کہ کتنا عشق ہے امام کو۔ ایک اور مقام پہ امام کی حدیث پڑھو، خود امام اثر فرماتے ہیں لولا ما فینا من محبت صلاحکم والاشفاق علیکم لکنا ام مخاطبتکم من مبادت الظالم المعتل وفتنة رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فرمایا شیعو اگر تمہارے ساتھ گہرا ربط نہ ہوتا، ایک اتصال و تعلق و ارتباط نہ ہوتا، اگر میرے اور تمہارے درمیان محبت کا یہ معاہدہ نہ ہوتا تو میں تنہا تلوار لے کر لڑنے کے لیے آ جاتا۔ آج تک جو حسین کا دشمن، آج تک جو نبی زادیوں کی بے حرمتی کرنے والے پھر رہے ہیں ادھر ادھر، وہ اس لیے ہیں کہ تم تیار نہیں۔ میں تیار ہوں۔ اچھا ایک سوال میں اپنے جوان طبقے سے کروں گا، کیا سمجھتے ہیں کہ امام نہیں آنا چاہتے یا ہم نہیں بلانا چاہتے؟ میں دیکھیے ایک سادہ سی بات ہے، اللہ نے امام کو کس لیے مقرر کیا؟ تاکہ امت کی ہدایت کرے۔ ان کا تو منصب ہدایت کرنا ہے، وہ تو تڑپ رہے ہیں کہ جس وقت آپ کے پردے ہٹے اور آپ سے براہ راست آ کے ہدایت فرمائے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مالک ہے کہ جس کے نوکر اس کو اپنی زمین میں آنے کی اجازت نہیں دے رہے، یہ وہ والد ہے جس کے گھر میں ان کے بچے ان کو آنے کا اجازت نہیں دے رہے۔ کس طرح نہیں دے رہے؟ العجل تو کہتے ہیں، سامعین
اگر زبان سے حقائق بدلتے ہوتے تو بڑے بڑوں نے خود کو کہا ہے ہم علی جیسے، ہم نبی جیسے۔ زبان سے حقیقت نہیں بدلتی، کردار حقائق کو تبدیل کرتا ہے۔ ایک ایک گناہ کو چھوڑنے کا وعدہ آج کر کے جائیے، کل محسوس کریں گے کہ امام سے قدم ہم نے بڑھا لیا ہے۔ محمد والے محمد۔ شیخ سید ابن طاؤس رضوان اللہ علیہ ایک عظیم عارف عالم دین گزرے ہیں، شہر طوس کے باسی۔ یہ فرماتے ہیں میں سرداب سامرہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ پروردگار آپ تمام کو زیارت نصیب فرمائے۔ وہ مقام بڑا دل فگار مقام ہے، جس مقام پہ لکھا ہوا ہے ہذا سرداب مفرق بیننا و بینا، یہ جدائی کی جگہ ہے ہمارے اور ہمارے امام کے درمیان۔ آخری بار امام سرداب سامرہ سے رخصت ہوئے تھے۔ سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ میں سامرہ کے سرداب میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، اندھیرا تھا، سرداب ہے، اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے، چراغ بھی کوئی نہیں۔ کہا میں نے نماز تہجد کے لیے اللہ اکبر کہا تو پیچھے سے ایک دم روشنی طلوع ہوئی۔ روشنی اتنی شدید تھی مجھے لگنے لگا جیسے آسمان کو چھوڑ کے 14ویں کا چاند خود سرداب میں داخل ہو گیا۔ ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ ہیبت اتنی تھی اس روشنی کی کہ میں نے فوراً پیچھے پلٹ کے دیکھا، فرأیت ان ہناک شابا، میں نے دیکھا کہ ایک حسین چہرے کا جوان کھڑا ہے۔ میں نے کہا من انت، آپ کون؟ جواب آیا مجھے پہچان تیرے وقت کا امام، امام زمانہ۔ سید ابن طاؤس فرماتے ہیں، یہ روایت بحار الانوار میں 40 نمبر قصے کے اندر ذکر کی گئی ہے، جلد نمبر 53 میں۔ سید فرماتے ہیں کہ امام میرے قریب سے گزرے اور جا کے محراب سرداب میں اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیا، اور جو مناجات کی وہ یہ تھی اللہم ان شیعتنا خلقوا من فضل دینتنا وفاضل شعائنا انہم فعلوا ذنوبا کثیرتا اتکالا علی حبنا وبلایتنا اللہم انی استغفر لهم ولا تجمع بیننا وبینہم لا تجمع بین اعدائنا وبینہم واحشرهم معنا واجعلهم فی الجنت معنا۔ امام فرما رہے تھے اے پروردگار تو جانتا ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنائے گئے ہیں، ہمارے باقی ماندہ نور سے تخلیق کیے ہوئے ہیں۔ اے میرے اللہ یہ شیعہ ہماری ولایت اور محبت پر اعتماد کرتے ہوئے کچھ گناہ کر دیتے ہیں، گناہ یہ کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں میں مانگ رہا ہوں۔ ان جلودہم ضعیفہ، اے اللہ میرے شیعوں کی چمڑیاں اتنی مضبوط نہیں جو تیری جہنم کے شعلوں کو برداشت کر سکے۔ اے میرے معبود ان کو ان کے ساتھ محشور نہ کرنا جن پر یہ ساری زندگی تبرہ کرتے رہے۔ عزادارو کیا خوش قسمتی پائی ہے ہم نے، جرم ہم کر رہے ہیں، توبہ وہ کر رہا ہے۔ ایک روایت میں مولا رضا فرماتے ہیں الامام کالوالد الشفیق والام البررہ لولدہ الصغیر، امام اس طرح تم پہ شفقت انڈیلتا ہے جیسے کوئی باپ بیمار بچے کو دیکھ کے محبت کرتا ہے، والام البررہ، یا جیسے کوئی نرم دل ماں اپنے شیرخوار کو جب چھاتی سے لگا کے کیف محسوس کرتی ہے، اسی کیفیت کی محبت تم سے وقت کا امام کرتا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے جس محبت کے ساتھ، جس انہماک اور جس اتفاق کے ساتھ آپ نے یہ تمام سنا ہے، میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، خود کے کردار کو اتنا بلند کر لو کہ اگلے محرم پہ میری جگہ منبر پہ یہاں پہ رسول اللہ کا بیٹا خطاب کر رہا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ میں سوال کا جواب دیجئے، کیا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن ہم کرنا نہیں چاہ رہے۔ ہمارے یہاں مولا کا لقب ہے منتظر، حضرت آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں منتظر کا مطلب ہے وہ ذات جس کا انتظار ہو رہا ہے۔ آغا وحید خراسانی فرماتے ہیں امام کے لیے لفظ منتظر استعمال نہ کرو بلکہ لفظ منتظر استعمال کرو۔
یعنی وہ ذات کے جو اپنوں کے بدلنے کا انتظار کر رہا ہے. یہاں قضیہ برعکس ہے. یہاں پہ وہ پردہ غیب میں انتظار ہے. اے جوانوں، ہمیں آمادہ ہونا ہے. وہ جو آخری معرکہ ہے حق و باطل کا، وہ یوسف زہرا کے ہاتھ میں فتح پانی ہے. اور اس کے لیے دعائے عہد میں ہم مل کے پڑھتے ہیں اللہم اخرجنا من قبرہ معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداع. پروردگار مجھے اتنا پیارا بنا دے کردار کا، مجھے اتنا متقی بنا دے، مجھے اتنا صالح بنا دے کہ جس وقت ندا آئے کہ اٹھو منتظرین، تمہارا وقت کا امام تمہیں بلا رہا ہے، تو میری قبر کی دیواریں شق ہوں اور میں اپنے کفن میں باہر آؤں، گھوڑے پر سوار ہو جاؤں، ہاتھ میں تلوار ہو، دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہو، اور میں گھوڑا تیز چل رہا ہو اور میں کہتا جا رہا ہوں لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. یہ دعائیں عہد میں فجر کے بعد پڑھنے کے فکرے ہیں. اور اس کے بعد پھر اپنے شان پہ ہاتھ مار کے کہا العجل العجل العجل، مولا آ جائیے، یہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے. بس عزیزان، آپ نے توجہ فرما لی. حسین خوش نصیب ہیں کہ چند ہفتوں میں انہیں 72 وفادار مل گئے. 12 صدیوں سے امام کو 313 نہیں مل رہے. زیادہ مظلوم تو ہمارے وقت کا امام ہے. وَلَأَنْ دُبَنَّ بَلَغَ الدَّمُونِ دَمَا. اے شیعو، جب تمہارے نامہ اعمال شب جمعہ میرے پاس آتے ہیں تو میں دیکھ کے گریہ بھی کرتا ہوں اور استغفار بھی کرتا ہوں. عزاداران مظلوم کربلا، یہ عزاداری دراصل اپنے وقت کے امام سے وفاداری کا نام ہے. سلام ہو اس وفادار پر جس کا نام مسلم بن عقیل ہے. آج مجھے منزل لینی ہے شہادت مسلم بن عقیل سفیر حسین بن علی کی. مسلم حسین کے اعتماد کا نام ہے، حسین کے حوصلے کا نام ہے. وقت کے امام جس پر اعتماد کرے مسلم بن عقیل کہا جاتا ہے. عزاداران مظلوم کربلا، یہ کربلا کی کتاب کا سب سے پہلا شہید ہے جس پہ خود حسین روئے ہیں. اس پہ رونا سنت حسین ہے اور حسین پہ رونا سنت زینب کبریٰ ہے. میرے مولا نے مسلم کو روانہ کیا، جاؤ کوفہ میں جا کے میری بیعت دو. عزاداران مظلوم کربلا، مسلم آئے، 8 شوال کو کوفہ پہنچے. 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن 2 مہینوں میں وہ 18,000 غائب ہو گئے. مسلم نے پہلے خط لکھا مولا کوفہ آ جائیے، کوفہ کے لوگ آمادہ ہو گئے ہیں. لیکن ایک دن مسلم پہ ایسا آیا، مغرب کی نماز پڑھائی، صف بصف مسلم کے وفادار پیچھے ہیں. جب مسلم نے عشاء کی نماز ختم کی تو کیا دیکھا؟ مسجد خالی ہے، سفیر حسین کوفہ میں تنہا رہ گیا. ایک مرتبہ وہ مسلم کہ جو کبھی اس گھر میں رہتے تھے کبھی اس گھر میں رہتے تھے، اب سب کے دروازے بند ہیں، وہ تنہا مسافر کوفہ میں کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. دعا کیا کرو کوئی شریف پردیس میں اس طرح غریب نہ ہو جیسے حسین کا سفیر ہوا ہے. اپنوں کے شہر میں غیر ہو گیا مسلم. پیاس لگی ہے مسلم کو. مسلم ایک گھر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے. یہاں ایک ماں ہے جو دروازہ کھولتی ہے اور کھول کے ادھر ادھر دیکھتی ہے، اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے. کیا دیکھا؟ اس کے دروازے کے ساتھ ایک مسافر ہے جو سر جھکائے ہوئے ہے. نام اس بیوی کا توہ ہے اور اسے کہتی ہے معاف کرنا مسافر، تجھے پتہ نہیں کوفہ کے حالات خراب ہو گئے ہیں.
اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ تڑپ کے مسلم فرماتا ہے جس کا ہوتا ہے وہ جاتا ہے۔ میرا تو کوفہ میں کوئی گھر نہیں ہے۔ کہاں سے ہے؟ کہاں تو چھوڑ بی بی اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے۔ بی بی جناب زہرا کی کنیز تھی، گھر کے اندر گئی، پانی بھر کے لائی، مسلم کو پانی دیا، مسلم نے پانی پی کے فرمایا بطول تیری شفاعت کرے۔ توبہ نے کوفہ میں بطول کا نام سنا، تڑپ کے ساتھ بیٹھے، مسافر تیرا بطول سے کیا رشتہ ہے؟ کہا معاف کرنا میں علی کی بیٹی رقیہ کا شوہر ہوں، علی کا داماد ہوں، تو مسلم بن عقیل ہے، مسلم تو یہاں کوفہ میں تنہا رہے، آ میرا سید و سردار تیری کنیز تیری خدمت کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا توبہ مسلم کو گھر لے آئی، مسلم کو کھانا پیش کر رہی ہے، پانی دے رہی ہے، ساری رات مسلم نے رکوع و سجود میں گزاری ہے۔ اس توبہ کا لعین بیٹا گھر میں داخل ہوا، یا مسلم کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، یہ گھر میں داخل ہوا، کہا ماں گھر میں کون ہے؟ کہا معاف کرنا حسین کا سفیر مسلم بن عقیل ہے۔ یہ لعین بھاگتا ہوا گیا، زیاد عبید اللہ ابن زیاد کو خبر کی، ایک مرتبہ توبہ آئی اور آ کے کہا مسلم تو رویا کس لیے تھا؟ کہا میں مصلی پہ نماز پڑھتے پڑھتے سو گیا، خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، رسول کے سر پہ امامہ موجود نہیں تھا، رو کے فرما رہے تھے مسلم تیری آخری رات ہے، مسلم کل تو ہمارے پاس آ جائے گا۔ میں اٹھا اور یہ سوچ رہا تھا میرے بچوں کا کیا ہوگا، ارے حسین کا کیا ہوگا۔ عزاداروں اسی بات پہ مسلم رویا ہے۔ بس میں مختصر کروں، توبہ کے گھر فجر سے پہلے فوج اشقیاء نے گھیرا تنگ کر دیا، آوازیں بلند کرنے لگے مسلم باہر آ جا، تو اپنے مہمان کو باہر بھیج۔ غیور بیٹھے ہو مسائل کا پہلا فقرہ سننا، جب انہوں نے اونچی آواز سے للکارا، توبہ آگے آ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہوگی، مسلم تو مہمان ہے میں میزبان ہوں، جب تو باہر جانا چاہے گا تو میری لاش سے گزر کے جانا۔ ایک مرتبہ مسلم کی غیرت کو جوش آیا، جلال نے آ کے کہا معاف کرنا، ہم آل محمد کے غیرت مند جوان یہ برداشت نہیں کرتے کہ کسی بیوی پر نامحرم کی نظر پڑ جائے، اس لیے میرا رستہ چھوڑ، ان سے میں خود جا کے ملوں گا۔ میں کہوں گا مسلم تو بڑا غیور ہے، تو نے تو کنیز فاطمہ پر بھی فوجیوں کی نظریں نہ پڑنے دی۔ اللہ کرتا کوفہ میں تو منظر دیکھتا، جب ایک طرف دھکا لگتا تھا محمد کی غیرت اس طرف، کبھی اس طرف جا کے ٹکراتی تھی۔ اجرکم اللہ، شرما کے مت رویا کرو، گریہ نہ ہو سکے تو نگاہوں کو جھکانا، ساتھ ساتھ گریہ بھی کرنا، اپنے امام کی معرفت کی بھیک بھی طلب کرنا۔ عزاداروں مسلم باہر آیا، کیا جنگ کی مسلم نے، مسلم کو دھوکے سے مارا گیا، دربار میں لایا گیا، مسلم خون سے نہایا ہوا ہے لیکن چھاتی تنی ہوئی ہے، نگاہیں بلند ہے، سر اٹھا ہوا ہے۔ یہاں 2 مہینے کے بعد اسی کوفہ کے دربار میں ایک سید سجاد نام کا ہاشمی آیا۔ دربار عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، آنے والا سید سجاد تھا، منظر کیا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، نگاہیں زمین پہ گڑی ہوئی تھی۔ یا دربار نے سجاد کو رو کے کہا تو ہاشمی لگتا نہیں ہے۔ مولا سجاد فرماتے کیا ہوا؟ کہ کچھ ماہ پہلے یہاں پہ ایک مرد آیا تھا، خون میں اٹا ہوا تھا، لیکن نہ اس کا سر جھکا ہوا تھا نہ اس کی چھاتی نیچے تھی، تو کیسا مرد ہے؟ رو کے سید سجاد نے کہا سائے تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا آیا تھا، میں غیرت محمد آل محمد ساتھ لایا ہوں، دیکھ ادھر زینب کبریٰ کا کھلا سر ہے، ادھر ام کلثوم، ادھر سکینہ کے ہاتھ میں رسم گدے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ بس عزادارو آپ کی زحمت صبح صبح ویسے گریا مشکل ہے، آپ کی زحمت تمام کروں۔ یا ایک مرتبہ سپاہی نے کہا مسلم امیر پر سلام کر، خون میں نہایا ہوا، رسیوں میں جھگڑا ہوا، لیکن شیر خدا بولا ما علی الامیر سوال حسین، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے، السلام علی الحسین، لے میں اپنے امیر پر سلام کرتا ہوں۔ عزادارو اس عبید اللہ نے کہا
اے درباریوں کوئی ایسی سزا بتاؤ جو تاریخ میں کبھی کسی کو نہ ملی ہو۔ سزا تجویز ہو گئی، مسلم نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے، 2 گھونٹ پانی دے۔ عزاداروں پانی دیا گیا، مسلم نے جام آب اپنے قریب کیا، ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، مسلم کا خون پانی میں رس رہا ہے۔ مولا نے فرمایا کوئی اور پانی کا کاسا لے کر آؤ۔ 3 بار کاسا بدلا گیا، یہ کہہ کے چھوڑ دیا لگتا ہے اللہ کو پیاسی قربانی قبول ہے۔ مسلم کو پانی نصیب نہیں ہوا، ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لایا جا رہا ہے۔ اللہ تمہیں کوفہ لے جائے، میں مسلم کی شہادت پہ کوفہ میں تھا، آج بھی دارالامارہ کی دیواریں اتنی بلند ہیں، زائر کو سر اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے۔ عزاداروں اتنی بلند عمارت سے مسلم بن عقیل کو لعینوں نے دھکا دیا، مسلم زمین پر آیا۔ مسائل کے فقرے ختم کر رہا ہوں، ادھر مسلم زمین پہ گرا، ادھر حسین ابن علی نے اپنا خیمہ چھوڑا، ارے عید قربان قریب ہے مسلم کی شہادت کے، اور آئے وہاں پہ جہاں مسلم کی 2 بیٹیاں ہیں، عاتقہ میرے قریب آؤ، فاطمہ بیٹا میرے قریب آؤ۔ حسین نے دونوں بچیوں کو زانوں پہ رکھا، دونوں کے سر پہ پیار کرنا شروع کیا۔ عاتقہ عمر میں بڑی تھی، تڑپ کے زمین پہ آ بیٹھی، ماموں آپ کے پیار سے یتیمی کی خوشبو آ رہی ہے، ماموں میرے بابا کا حال کیا ہے؟ حسین تڑپ کے کہتے ہیں معاف کرنا عاتقہ، آج کے بعد ماموں بھی میں ہوں، تمہارا بابا بھی میں ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا حسین عاتقہ سے پیار کیجئے مگر سکینہ کو بھیج دیجئے، سکینہ بھی چھوٹی ہے، وہ یہ سمجھ جائے گی شاید یتیموں کے سر پہ پیار رکھا جاتا ہے، لیکن اللہ نے قسمت سکینہ، جب سکینہ یتیم ہوئی کوئی دور چھینتا تھا، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی رسیوں سے گلا باندھتا تھا، رو کے یہی کہتی تھی میں نوازی کی ہوں، باغی کی بیٹی۔ آنکھوں کی صدقے ہمارے دل و وجود میں ایمان کی معرفت کا اضافہ فرما، ہمیں اپنے مولا کا قرب عطا فرما، پروردگار بالخصوص نوجوانوں کو صالح اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ مجلس حسین کا بہترین عوض بروز قیامت ہمارے نام اعمال میں قرار فرما۔ بار الہ صدقہ محمد و آل محمد، کئی لوگ اپنے دلوں میں کئی دعائیں لے کر آئے ہوں گے، تجھے بطول کے دربار سے خالی لوٹنے کا واسطہ، تمام مومنین کی دلی حاجات قبول و منظور فرما۔ آل محمد کی عظمت کا واسطہ، یہ دنیا ظلم و جور سے دور ہو گئی ہے، وارث خون حسین یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے مولا کے امان و انصار میں شمار فرما، دل امام کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما۔ بار الہ عزاداری کو خلوص اور صرف خلوص کی خاطر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار یہ دولت ہر عزادار کو عطا فرما، پڑھنے والوں کو، بانیان کو، سننے والوں کو، تمام کو خلوص عطا فرما۔ آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ صدقہ محمد و آل محمد تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ عظمت پر ہمیں شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین۔ جملہ مرحومین مرحومات شہداء ملت جعفری حاضرین کے مرحومین کے لیے سورہ مبارک الفاتحہ۔